اطلاعات نے بھی اس حوالے سے میڈیا کو بریف کیا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے علاقے میں مسجد پر حملہ کیا گیا اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایکچولی گراؤنڈ سے جیو نیوز کے نمائندے رپورٹ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حملے کے اندر شہید اور زخمیوں کے حوالے سے تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ جو مناظر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لائن آف کنٹرول کا جورا کمپلیکس ہے۔ سفید جھنڈا یہاں لہرایا گیا ہے اور بھارت ہاتھ جوڑ کر عملاً کہہ رہا ہے کہ پاکستانی افواج اب بس کر دو، بھارت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سفید جھنڈا رہتی دنیا تک بھارت کے منہ پر کالک ملتا رہے گا اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بھارتی فوج اور ان کی سرکار، پاکستانی سرکار اور پاکستانی فوج کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں۔ جو بلڈ اپ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے وہ سارا زمیں بوس ہو گیا ہے اور ایک ہی رات میں بھارت کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور ان کے بڑے بڑے بلند و باغ داموں سے ہوا نکل گئی ہے۔ بھارتی بزدلانہ حملہ، بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر سفید جھنڈا لہرایا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ وزیر اطلاعات نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بھارت جس طرح سے اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے، جنگ کا آغاز ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بھارت کو پاکستان اور پوری دنیا کو پاکستان یہ بتاتا رہا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن جنگ اگر مسلط کی گئی تو پاکستان کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور جس طرح سے پاکستان نے ساری رات جواب دیا اور اب بھی بھارت کو جواب دیا جا رہا ہے، اس کی مثال ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ملتی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حملے سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مستقل مندوب سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا، کہا پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کا جواب کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حملے سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا، کہا پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ ایسکلیشن لیڈر ابھی بھی پاکستان کے پاس ہے اور اس ایسکلیشن لیڈر کی جو بھارت بات کرتا رہا ہے کہ ڈیٹرنس ان کے پاس ہے، آج رات وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ جیو پولیٹیکل سچویشن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا رول مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے آپریٹ کیا رات، پاکستان ایئر ڈیفنس نے جس طرح پوری انداز میں سینرجائز کر کے بھارت کے تمام حملوں کو ناکام بنایا اور ایک کلیکٹیو ریسپانس دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 6 بھارتی طیارے زمیں بوس ہو گئے۔ بھارت کے بلند و باغ اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیارے زمیں بوس ہو گئے اور انہیں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کے بعد بھارت نے ہاتھ جوڑے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کا چورا کمپلیکس مقام ہے جہاں پر انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی پوسٹوں کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ دوسری جانب ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا بدلتی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس متعلق بتایا ہے کہ ترک وزیر خارجہ نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا خطے کی بگڑتی سیکورٹی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا